دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار انصار نے رائے دی کہ عورتوں کو شہر کے باہر قلعوں میں بھیج دیا جائے اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن پرجوش نوجوانوں کا اصرار تھا کہ باہر نکل کر صف آرائی کی جائے۔ ان کے اصرار پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کے ساتھ احد کی طرف جہاں مشرکین مکہ خیمہ زنتے پڑے، عبداللہ بن ابی مناف 300 سواروں کے ساتھ مئیت میں نکلا، لیکن پھر عذر لنگ کر کے لوٹ گیا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد پہنچ کر پہاڑ کی پشت پر صف آرائی ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور حضرت زبیر بن عوام کو سپہ سالاری عطا ہوئی۔ پہاڑ کی پشت سے مشرکین کے حملہ کا خطرہ تھا، اس لیے 50 آدمیوں کا دستہ اس کی حفاظت پر متعین کر کے تاکید فرما دی گئی کہ فتح و شکست میں تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ قریش تعداد اور سر و سامان ہر شے میں مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید، میسرہ پر عقبہ بن ابی جہل، سواروں پر صفوان بن امیہ، تیر اندازوں پر عبداللہ ابن ربیہ تھے۔ علم طلحہ کے ہاتھوں میں تھا۔ قریش کی سب سے پہلے ابو عامر، یہ مدینہ کا باشندہ اور کچھ دنوں سے مکہ میں متوطن تھا اور اس کی رندانہ زندگی کی وجہ سے اہل مدینہ پر اس کا بڑا اثر تھا۔ میدان میں آیا اور پکارا، اہل مدینہ، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انصار نے جواب دیا، بدکار، ہم تجھے خوب جانتے ہیں، اللہ تیری آرزو بر نہ لائے۔ اس کے بعد قریش کا علمدار طلحہ بڑھا اور تنزیہ پکارا، کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی، حمزہ، ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بے پناہ حملوں سے مشرکین کی صفیں درہم برہم کر دیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و شجاعت میں دور تک دشمنوں کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے جو آپ کی طاق میں تھا نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ قریش بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، ان کے علمدار پہیم قتل ہو رہے تھے، لیکن علم سرنگو نہیں ہونے پایا تھا، مگر حضرت علی اور ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ حملوں نے آخر میں پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کے پاؤں اکھڑتے ہی مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہاڑ کی پشت پر جو دستہ متعین تھا اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے ہٹتے ہی خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اب تک اپنی جگہ پر تھے چند جان بازوں کے ساتھ روکا، مگر سب شہید ہوئے اور خالد نے بڑھ کر لوٹنے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بالکل غافل تھے، اس لیے اس ناگہانی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز باقی نہ رہی، آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے شہید ہو گئے اور صبح میں یہ خبر اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس خبر نے مسلمانوں کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 12 جانثار باقی رہ گئے، لیکن ذوالفقار حیدری اس وقت بھی بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل شکستہ ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل۔ ابن نظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بہت سے جانثار اس حالت میں بھی لڑتے جاتے تھے۔ اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر بند گئی اور مسلمان اس سمت آ گئے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر اپنا پورا زور ادھر صرف کر دیا۔ ان کا ریلا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ اس آواز پر 7 انصاری بڑھے اور ایک ایک کر کے نثار ہو گئے۔ عبداللہ بن قیبہ بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اور چہرہ انور پر تلوار ماری۔ مغفر کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے ہر طرف سے حصار میں لے لیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر سینہ سپر ہو گئے۔ جو تیر آتا تھا اسے پیٹھ پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے وار ہاتھ پر روکتے تھے، ایک ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کمانیں توڑیں اور سینہ سامنے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم نہ پہنچنے پائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس وقت بھی یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم کو دھویا اور چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اسے زخم میں بھرا، اس سے خون تھما۔
مشرکین مکہ کا ریلا رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ مشرکین کے فوج میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ ابو سفیان نے اس کی تصدیق کے لیے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، محمد جہاں ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ ابو سفیان نے جواب نہ پا کر ابو بکر و عمر کو آواز دی، اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس وقت اس نے مسرت میں نعرہ لگایا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بولے اے اللہ کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جواب دیا، اللہ علا جلو جلالہ۔ ابو سفیان پکارا عزا کی قسم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کا نام لیا۔ مسلمانوں کے سنبھلنے کے بعد قریش کی ہمت پست ہو گئی اور وہ لوٹ گئے۔ اس معرکہ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے۔ اختتام جنگ کے بعد قریش کی خواتین نے مقتولین بدر کے انتقام کے جوش میں مسلمان شہداء کے ناک کاٹ دیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کو پھولوں کی طرح کا ہار بنا کر پہنا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی۔ اس غزوہ میں مسلمان عورتوں نے بڑی بہادری اور جان فروشی دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پانی پلاتی، اور مشرکین کے حملہ کے وقت جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار باقی رہ گئے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ تو مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا، اس کو تیر اور تلوار کے ذریعے روکتی تھی۔ کمیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کو روکا۔ اس کے روکنے میں ان کا شانہ زخمی ہوا۔ انہوں نے بھی تلوار چلائی، لیکن ابن کبیہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے وار کارگر نہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی۔ مشرکین نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ صفیہ کے بھائی کی لاش نہ دیکھنے دیں۔ انہوں نے ماں سے کہا، وہ بولی بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن راہ اللہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت لے کر لاش پر گئیں۔ عزیز بھائی کے بدن کے ٹکڑے دے کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ ان سب سے بڑھ کر انصاری خاتون کا واقعہ ہے، جن کے باپ، بھائی اور شوہر سب کے سب جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کو یکے بعد دیگرے تینوں حادثوں کی خبر ملی۔ یہ ہر مرتبہ یہی پوچھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیریت۔ انہوں نے پاس جا کر چہرہ مبارک کو دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، تیرے ہوتے سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ قریش کے واپس جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر گھر میں کہرام بپا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیر بھر آیا، سب کا ماتم ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ یہ انسانی فطرت تھی۔ چنانچہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاثر دیکھ کر اپنی عورتوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ منانے کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکریہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اردو پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ اسی سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ وراثت کا قانون نازل ہوا اور مشرکہ عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد سرایا یعنی چھوٹی چھوٹی فوج کشیوں اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے مختلف اسباب تھے۔ سب سے بڑا سبب تو یہ تھا عرب کا ہر قبیلہ بت پرست تھا اور اسلام اس کو مٹانے آیا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا قریش کی مذہبی سیادت سارے عرب میں تھی اور حج کے موقع پر ہر حصہ کے لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ قریش ان کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برا جنگتا کرتے۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ اکثر قبائل عرب کے معاش کا ذریعہ لوٹ اور غارت گری تھا، اسلام اس کو بھی روکتا تھا۔ اس لیے قبائل کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو ان کے ذرائع معاش بند ہو جائیں گے۔ بدر کی کامیابی سے قبائل عرب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن احد کی شکست نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا اور دفعاتاً بہت سے قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے اول محرم 4 ہجری میں طلحہ اور خویلد نے اپنے قبیلہ کو جو قطن میں آباد تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ کو 150 سواروں کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن حملہ آور منتشر ہو گئے۔ اسی سال بنی لحان کے سردار سفیان بن خالد نے مدینہ پر حملہ کا عزم کیا
ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا، انہوں نے بالتفائل الحلیہ سفیان کو قتل کر دیا۔ تاریخ اسلام کی مزید اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔